بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا یہ شروع کریں گے۔ پہلے اس کی تھوڑی سی لفظی اعتبار سے اس کا جو ہے گرامر کے اعتبار سے اس کو حل کیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی میں تفسیر وغیرہ بیان۔ والضحیٰ واللیل سے لے کر الم تری تک کی صورتیں، وجہ اس کی یہ کہ ہم نے پہلے الم تری پڑھی، وہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد والضحیٰ سے لے کے الم تری تک کی والی صورتیں یہ بھی نماز میں زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ والضحیٰ دیکھیں، واو عربی میں اور کے معنی میں بھی آتا ہے اور واو قسم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے عربی میں آپ نے سنا ہوگا واللہ، اللہ کی قسم۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو واو قسم کے معنی میں آتا ہے نا، اس میں لفظ کے آخر میں زیر ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں واللہ، واللہ، واللہ کا معنی اللہ کی قسم۔ تو قرآن میں بہت ہے یہ قسمیں، والشمس وضحاہا، والشمس سورج کی قسم۔ تو والضحیٰ یہاں زیر اس لیے نہیں آ رہا کہ الف پہ کچھ آ نہیں سکتا، جیسے والضحیٰ الف ہے نا، تو الف پہ نہ زبر آ سکتا ہے، نہ زیر آ سکتا ہے، نہ پیش آ سکتا ہے۔ الف کسی حرکت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ جیسے موسیٰ، اب موسیٰ کے آخر میں زیر کہاں لگائیں گے؟ اگر آپ کہیں موسی، تو موسی میں تو سین میں لگا دیا نا، آخری حرف تو الف ہے، تو اس لیے یہ آخر میں اس کے زیر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو یوں کہتے ہیں مقدر ہے۔ تو والضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں روشنی، صبح کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ والضحیٰ چاش کی نماز کو بھی صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، جو دن کی روشنی جب پھیل جائے۔ والضحیٰ قسم ہے روشنی کی۔ واللیل، اللیل، یہ لام میں نے ڈبل ڈال دیا، کیا ہو گیا مجھے؟ واللیل، لیل کہتے ہیں رات کو، یہ بھی واو قسم کے لیے۔ لیل کسے کہا جاتا ہے؟ رات کو۔ یہ والا لیل صحیح لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہو، اللیلی، ٹھیک ہے نا۔ لیل کہتے ہیں کس کو؟ رات کو۔ تو اردو میں یہ استعمال ہوتی ہے، لیلۃ القدر کہتے ہیں نا، لیلۃ القدر، قدر کی رات۔ اچھا، واللیل اذا سجا، اذا کا معنی جب، سجا، سجا اصل میں تھا سجا یا زرابہ کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا۔ واللیل اذا سجا، رات کی قسم، اذا جب وہ رات سجا قرار پکڑ لے، ساکن ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی چیز جب قرار پکڑتی ہے تو اس میں چین آ جاتا ہے نا، سکون آ جاتا ہے، تو یہ مطلب ہے۔ واللیل اذا سجا، یہ دو قسمیں اٹھائیں اللہ نے۔ والضحیٰ قسم ہے چاش کی یا صبح کی قسم یا روشنی کی قسم، واللیل اور رات کی قسم، اذا سجا جب وہ قرار پکڑ لے۔ ما ودعک، ما کا معنی نہیں، جیسے میں نے بتایا تھا نا، ما ضربہ، نہیں مارا اس نے۔ ودعا، ودعا سبح کی طرح ہے، سبح کی طرح، سبح یسبح تسبیحا، تو ودعا یودع تودیعا، ٹھیک ہے۔ تو ودعا کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ اچھا، ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو باب تفعیل ہے، جیسے سبح یسبح تسبیحا، تفعیل ہے نا، تفعیل، تسبیح جیسے تفعیل، اس کا جو مصدر ہے نا، تفعیل کے علاوہ تفعلہ بھی آتا ہے، تفعلہ، بعض دفعہ یہ تفعلہ کے وزن پر بھی آتا ہے، تفعلہ، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یوم ترویہ، ترویہ ہے نا، ترویہ، اور تلبیہ، تلبیہ نہیں ہم پڑھتے لبیک کو تلبیہ، تو تلبیہ یہ اصل میں تلبین کو تلبیہ بھی پڑھتے ہیں، یہ لیکن اپنی طرف سے بنا نہیں جا سکتا، اب آپ تسبیح سے بنا دو تسبیحہ، ایسا نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ باب تفعیل تفعلہ کے وزن پر بھی آ رہا ہوتا ہے، تو قرآن میں اگر تفعلہ آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سا باب ہے، یہ تفعیل ہی ہے، اس کا ماضی فعل ہوگا، مضارع یفعل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اس کا جو مصدر ہے وہ فعال بھی آتا ہے، فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تفعیلہ بھی آتا ہے، فعال بھی آتا ہے۔ فعال کی مثال کوئی ذہن میں نہیں آ رہی، کوئی اس وقت مثال ذہن میں، تو خیر جب مثال آئے گی نا اس وقت ہی میں بتاؤں گا، یہ آپ اس کو کاٹ دیں گی، بس تفعیلہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تفعیلہ کا وزن پر بھی آتا ہے، جیسے ترویہ، یا بتاؤ نا تفعیلہ کے تسمیہ، تسمیہ، تثنیہ، ثنا یا یثنی تثنیۃً، سما یا یسمی تسمیۃً، اور تخلیہ کہتے ہیں نا، تخلیہ چاہیے، خلا یا یخلی تخلیۃً، خلا یا یخلی تنہائی، تخلیہ۔ اور چلو خیر، تو ودع یودع تودیعۃً یا وداعًا، ہاں فعال کی مثال اسی میں ذہن میں آ گئی، دیکھیں فعال، جیسے ودع یودع وداعًا، وداع، ٹھیک ہے۔ تو وداع بھی باب تفعیل کا مصدر آتا ہے، یعنی باب تفعیل کا مصدر تفعیلہ بھی آتا ہے اور فعال بھی آتا ہے، یہ دونوں آتے ہیں۔ تو یہ بس اس لیے بتا دیا کہ وداعی پروگرام کہتے ہیں نا، اور الوداع، الوداع بھی ہوتا ہے نا۔ الوداع جو ہے نا یہ وادع یوادع سے ہے، میں نے بتایا تھا باب مفعلہ جیسے مضاربہ یا مقاتلہ،
مقاتلہ آتا ہے، قتال بھی آتا ہے نا، باب مفعلہ کا مصدر فعال بھی آتا ہے. تو الوداع یہ ہے موادعہ سے، الوداع موادعہ اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا. تو الوداع کا معنی بھی چھوڑ دینا. جمعۃ الوداع ہوتا ہے نا، جمعۃ الوداع کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اب چھوڑ کے جا رہا ہے رمضان ہمیں. تو وہ جمعہ جس میں رمضان ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، آخری جمعہ. کہتے ہیں الوداع کرنے کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں. الوداع کا مطلب چھوڑنے جا رہے ہیں. تو وداع بھی آتا ہے، ودا باب تفعیل ہو جائے گا. پیچیدہ بحث ہے، سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے. بس اتنا یاد رکھنا ہے آپ نے. یہ جو اہم چیز جو ہے نا ہماری ودعا، یہ کس سے نکلا ہے؟ سبح سے. اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا. تو ما ودعا کا لگا دیں گے آخر میں آپ کو. ما ودعا کا نہیں چھوڑا آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، ربو کا. وما قلا، ما کا معنی نہیں، قلا اصل میں تھا قالا یا، کیا تھا؟ قالا یا، ضربہ کی طرح. یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا یا ناراض ہونا. یہ ان چند الفاظ میں سے ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے. یہ دیکھیں، یہ ودا سب اردو میں استعمال ہو رہے ہیں. وما قلا، اور نہیں ناراض ہوا. قلا کا معنی ناراض ہونا. ما ودعک ربک وما قلا. آگے ولل آخرۃ، آخرت کا معنی آخرت. ٹھیک ہے، آخرت بھی لفظ کیا ہے؟ یہ ہے ضاربتن کی طرح. ضاربتن کا معنی ہے مارنے والی. تو آخرتن آخر میں آنے والی. تو وہ زندگی جو آخر میں آنے والی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لل آخرت، لام یہ لگتا ہے تاکید کے لیے. لل آخرت، لام کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے، یعنی ضرور آخرت. خیر لکا، خیر کا معنی بہتر. لکا پشتو میں کہتے ہیں ولکا، ہے نا، یہ وہ والا کا نہیں ہے. خیر لکا یہ آپ کے لیے. ولل آخرت، اور آخرت. خیر بہتر ہے، لکا آپ کے لیے. من کا معنی سے الاولا. آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا ازربو، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا. یہ لفظ میں نے آپ کو گرامر کے شروع میں بتایا تھا. ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا. اس کی مؤنث آتی ہے زربا، کا معنی والی، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والی. یہ میں نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی. تو الاولا بھی کیا ہے؟ دوسرے کے مقابلے میں پہلے آنے والی. ٹھیک ہے نا. اس کا وہ آتا ہے مذکر آتا ہے اولو. یہاں دوسرے صفحے پہ لکھتا ہوں اول، پہلے ویسے لکھتا ہوں اولو. ازربو کی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا. اولو دوسرے کے مقابلے میں پہلے آنے والا. ٹھیک ہے نا. اولو کو پڑھا ایسے جاتا ہے اولو، یعنی واو پہ تشدید ڈال دی جاتی ہے، ادغام کر دیا جاتا ہے. اولو دوسرے کے مقابلے میں پہلے آنے والا، جیسے ازربو. اور ازربو کی مؤنث آتی ہے زربا، تو اولو کی آئے گی اولا. ہوتا ہے نا درجہ اولا، درجہ ثانیہ. تو اولا یہ مؤنث اس لیے ہے کہ زندگی بھی مؤنث ہے نا بھائی. دنیا کی زندگی بھی عربی میں مؤنث ہی استعمال ہوتی ہے. حیات، الحیات الاولا، وہ حیات جو کہ پہلے آ رہی. تو یہاں کیا بتایا؟ ولل آخرت، اور آخرت. خیر لکا آپ کے لیے بہتر ہے. من الاولا اس زندگی سے جو پہلے آنے والی ہے، یعنی دنیا سے. تو ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، یعنی پہلے کا مطلب جو آخرت کے مقابلے میں پہلے آ رہی ہے. تو آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اولا اس دنیا کی زندگی سے. ولا سوفا، واو کا معنی اور، لام تاکید کے لیے. سوفا کا معنی عن قریب. یعطی کا، یہ اصل میں تھا یعطیو. واسع خان، تم نے پہلے سے صرف پڑھی بھی ہے؟ نہیں پڑھی بھی نا؟ ابھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیچے کمنٹس میں آپ کے بارے میں بھی لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے، بس دیکھ لینا کیا لکھا ہوا. یعطیو یکرمو کی طرح، عطا سے نکلا ہے، عطا کرتا ہے. تو یعطیو آخر میں یا آ رہا ہے تو وہ میں نے بتایا تھا چینج ہو جاتا ہے. تو یعطیو کو یعطی کر دیا. وَلَسَوْفَ، اور عن قریب. یعطی کا عطا کرے گا آپ کو. یعطی کا ربو کا آپ کا رب. فترضا، فا کا معنی تو، ترضا اصل میں تھا ترضیو، تسمعو کی طرح. رافع خان، واسع خان سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مزیدار ہے ہی نہیں ہے، ہٹو بچوں. فترضا اصل میں تھا ترضیو، تو وہ آخر میں یا آ رہا ہے نا، تو واو الف یا میں نے کہا چینج ہوتے رہتے ہیں. فترضیو کو فترضا کر دیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ترضیو تسمعو کی طرح. القریب آپ کو دے گا آپ کا رب تو آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے آپ. ترضا اردو میں استعمال ہوتا ہے نا رضا، یہ لوگ اس کو رضا کہتے ہیں، اصل لفظ ہے رضا. تو رضا
رضا سے نکلا ہے. رضا کسے کہتے ہیں؟ خوش ہونا, ٹھیک ہے نا, راضی ہونا. فترضا, تو آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. کتنا آسان ترجمہ ہے یار, دیکھو. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا, علم آ کا معنی کیا, لم کا معنی نہیں. یجد اصل میں تھا یوجد, یضربو کی طرح, یوجدو, یوجدو. تو واو ہے نا, واو الف یا, تو میں نے کہا یہ اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے, تو یوجدو کو بنا دیا یجدو. اور جب لم شروع میں آتا ہے تو آخر میں ساکن ہو جاتا ہے. علم یجد, اس کا معنی ہوتا ہے موجود پانا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وجود, موجود. علم یجد, کیا نہیں پایا. علم یجد کا, یہی ہے نا, علم یجد کا ربو کا. علم یجد کا, کیا نہیں پایا کا آپ کو, ربو کا, آپ کے رب نے, یتیمن, یتیم. کیا نہیں پایا تھا آپ کو آپ کے رب نے یتیم, یعنی آپ کو آپ کے رب نے تو یتیم پایا تھا, آپ تو یتیم تھے. فآوا, فا کا معنی پھر یا پس یا تو. فآ و آوا, آوا اصل میں تھا اکرما کی طرح, اوایا, کیا ہو گیا مجھے آج, اوایا, اکرما کی طرح, ٹھیک ہے نا. اس کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ دینا. آوا کا کیا معنی ہے؟ ٹھکانہ دینا. اردو میں بھی بتاتا ہوں کیسے استعمال ہوتا ہے. ٹھکانہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ٹھیا ٹھکانہ کہتے ہیں. آج کل آپ کا ٹھیا ٹھکانہ کھائیں بھائی. تو ٹھکانہ دینا کسی کو, اردو میں استعمال ہوتا ہے مأوا. مأوا جامع رشید کا بھی یتیم خانہ ہے مأوا کے نام سے, مأوا ہوم, مأوا ٹھکانہ. اور بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے یار یہ. ایک تو گٹکا ماوا ہوتا ہے, وہ والا ماوا نہیں. اچھا, اس سے بھی عقل ٹھکانے میں آ جاتی ہے نا. اچھا بھائی خیر, آوا اس کا معنی ہے ٹھکانہ دینا. اردو میں مجھے یہی یاد پڑتا ہے, مأوا استعمال ہوتا ہے, لیکن نہیں بھی ہوتا کسی کی اردو میں تو یہ یاد کر لے. فآوا, علم یجد کا یتیمن, کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم. فآوا, تو اس نے ٹھکانہ دے دیا. یتیم کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا نا, لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. علم یجد کا یتیمن فآوا, ووجد کا, واو کا معنی اور, وجدہ موجود پایا, کا آپ کو, ووجد کا, علم یجد کا یتیمن فآوا, وجد کا ضالن فہدا. ضالن, ضالن اصل میں تھا ضاللن, ضاللن تھا. دو حرف ایک جنس کے آ گئے نا تو ملا دیا, ضالن. ضالل ضارب کی طرح. ضال کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا, راستے سے ہٹ جانا, علم نہ ہونا, ٹھیک ہے نا, کسی کے پاس سرے سے علم ہی نہ ہو تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے, ضال. تو یہاں ووجد کا ضالن, ہم نے پایا آپ کو, اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں گمراہ پایا, تو اس سے اردو میں کچھ اور تصور دماغ میں آتا ہے. نبی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا. یہاں ضلالت سے مراد کیا ہے؟ شریعت کے جو تفصیلی حکام ہیں ان سے آپ بے خبر تھے. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا پہلے علم نہیں تھا. تو یہاں ہم ترجمہ یہ نہیں کریں گے گمراہ پایا, کیونکہ اردو میں گمراہی کا مطلب بہت ہی برے اس میں چلا جاتا ہے. بے خبر, راستے سے ہٹ جانے کو بھی کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی شرک کے راستے پہ نہیں آئے, تو نیچر کے راستے سے کبھی بھی نہیں ہٹے. تو اس لیے ہر جگہ ہر چیز کا ترجمہ ایک جیسا نہیں ہوتا. جس سے خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے نا, تو اس کو سامنے رکھ کر اس کا مفہوم متعین کیا جاتا ہے. تو بہترین مفہوم وہ ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ شریعت سے بے خبر پایا. تو یہ بڑا زبردست خاندانی ترجمہ ہے. بیان القرآن جیسی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی تفسیر ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اردو بہت مشکل ہے اس کی, وہ بہت زبردست انہوں نے تفسیر لکھی ہے. آپ درجنوں تفاسیر پڑھیں لیکن اس میں وہ علمیت نظر نہیں آئے گی آپ کو جو اس میں ہے. لیکن یہ کہ ہم عوام کو ایسے نہیں بتاتے کہ اس کی اردو بہت مشکل ہے. ووجد کا ضالن, اور پایا اس نے آپ کو شریعت سے بے خبر. فہدا, فا کا معنی اور, ہدا ہدایہ سے ہدایت دینا. تو اس کا ترجمہ کیا اصل میں ہدایت دینا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ خاندانی, وہ پوری تفسیر ایسی خاندانی ہے کہ آدمی سر پھٹولتا رہتا ہے کہ یار یہ کوئی کرامت ہے ان کی, کیا ہے. کیونکہ علماء کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ یعنی کیسے, ظاہر ہے جو جس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں وہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون کس میں کتنا ماہر ہے. تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ووجد کا ضالن, اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا. فہدا, باخبر کر دیا. شریعت سے بے خبر پایا سو باخبر کر دیا, ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم یہاں ترجمہ کرتے ہیں اس نے آپ کو ہدایت دی, تو اسے بھی لگتا ہے کہ پہلے آپ گویا گمراہ تھے, حالانکہ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی گمراہ نہیں ہوتے. تو یہاں گائیڈنس سے مراد ہے شریعت کی جو تفصیلی احکام ہے ان کی طرف ہم نے گائیڈنس کی. ووجد کا ضالن, اور اس اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا. فہدا, تو شریعت سے باخبر کر دیا. فہدا, سو باخبر کر دیا.
ووجدک ضالا فہدا، ووجدک عائلا، ووجدک ووجدا یہ ہو چکا ہے، عائلا عائل تنگ دست. دیکھو اہل و عیال کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. عیال کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے محتاج ہوں. اہل و عیال کہتے ہیں نا، یہ میرے اہل و عیال ہیں. ان کو عیال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب عائل ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ ابا کے محتاج ہوتے ہیں. آپ ان کو کھلاؤ گے تو کھائیں گے، ورنہ آرام سے بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اہل و عیال جو آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہوں ان کو اہل و عیال کہا جاتا ہے. عیال. تو اللہ فرماتے ہیں ووجدک عائلا، اللہ نے آپ کو عائل پایا. یعنی مطلب یہ تھے کہ آپ خود مستغنی نہیں تھے، آپ کے پاس خود پیسے نہیں تھے، تو خود آپ محتاج تھے، مسکین تھے. اس کا ہم ترجمہ با محاورہ یوں بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اس نے مسکین پایا، غریب پایا. ووجدک یعنی اصل عائل کا مطلب غریب نہیں ہے، اصل مطلب ہے جو کسی پہ ڈیپینڈ کرنے والے ہوں ان کو عائل کہا جاتا ہے. ہاں فاعل کے وزن پر ہے نا، عائل ڈیپینڈ کرنے والا، کسی اور پر ڈیپینڈ کرنے والا. تو ووجدک عائلا، اللہ نے آپ کو مسکین پایا. اس کا ہم با محاورہ ترجمہ جو کرتے ہیں نا، کیونکہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ مسکین ہی ہوتا ہے. ووجدک عائلا فاغنا، اغنایا، اغنایا غنا سے ہے. غنی کہتے ہیں مالدار کو نا. غنی کا اصل معنی مالدار ہونا نہیں ہوتا، یہ عائل کی اپوزٹ ہے. عائل کا معنی جو کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، غنی جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اصل میں غنی بے پرواہ کو کہتے ہیں، اور بے پرواہ اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے زیادہ ہوں. تو اس لیے پیسے والے کو بھی غنی کہا جاتا ہے. اصل مطلب غنی کا پیسے والا نہیں ہے، غنی کا مطلب جو کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کو مالدار اس لیے کہتے ہیں کہ اکثر ظاہر ایسا ہی ہوتا ہے، جو مالدار ہوتے ہیں جو وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. جو غریب ہوتا ہے وہ تو بیچارہ پان گٹکے کے پیسے بھی لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. فاغنا تو سو غنی کر دیا. کیا کر دیا؟ غنی کر دیا. اللہ نے آپ کو مسکین پایا تو غنی کر دیا. یہ بڑی زبردست مزیدار صورت ہے. ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم، فاما فا کا معنی پس، نتیجہ یہ رزلٹ یہ نکلا. اما، اما کا معنی ہوتا ہے بہرحال. یہ بڑا پیارا لفظ ہے، قرآن میں بہت استعمال. اما کا معنی کیا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے. بہرحال کا مطلب ہر حالت میں. اما کچھ بھی ہو جائے. اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بہرحال. بہرحال ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اب لاک ڈاؤن بھی ہے اور پولیس بھی پکڑ رہی ہے اور باہر جاؤ تو کیا نام ہے مسائل بھی ہیں اور بدنامی بھی ہے، کہ مفتی صاحب خود بیان کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن میں خیال کرنا چاہیے اور آپ خود جا رہے ہیں. تو بہرحال اب افطاری تو کرنی ہے نا، کہتے ہیں نا لوگ. اب یہ تو نہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم کھانا ہی نہ لے کر آئیں، بہرحال انڈے تو لے کر آنے ہی ہے نا. بہرحال کا مطلب ہر حالت میں، چاہے لاک ڈاؤن کھلے یا نہیں کھلے. اب یہ تو نہیں کہ ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے، صحیح ہے نا. یہ تو نہیں کہ ہم راشن ہی نہیں آئے گا گھر میں. کرفیو لگا ہوا ہے. بہرحال اب کرفیو کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہم جناب وہ گھر میں یعنی قحط سے مر جائیں. تو بہرحال ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ انگلش میں بھی تو استعمال، ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے بھائی. انگلش میں جب آپ بات چیت کرتے ہو تو کیا کہتے ہیں یار؟ یہ تو بہت زیادہ استعمال ہونے والے، تو ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے نا. یہ کیا پڑھا کیا ہے یار تم نے؟ یہی حشر اس کا بھی کرو گے گرامر کا جو تم نے انگلش کا حشر کیا ہے. واسع خان، واسع خان کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، میرا بھانجا ہے، سگا بھانجا ہے واسع خان. اور انہوں نے ہوم اسکولنگ کی ہے، لیکن ابھی نہیں بتانا چاہیے تھا، بدنام ہو جائیں گے، بولیں گے ہوم اسکولنگ کی ہے اس وجہ سے انگلش کا حال ہے. انگلش بہت اچھی ہے ان کی. اما، اما کا معنی بہرحال کچھ بھی ہو جائے. اما الیتیم فلا تقہر، بہرحال یتیم جو ہے نا، فلا، فا کا معنی تو، لا کا معنی نہیں، لا تقہر. اینی وے یہ تو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ہر زبان میں لفظ لا تقہر. لیکن یہ اینی وے اما کا ترجمہ پوری طرح نہیں بنتا. اما کا تو معنی پورا پورا ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. لا تقہر، قہر کہتے ہیں غالبانہ، قہار نہیں ہے، غالبانہ کسی پر. لا تقہر یہ لا تضرب کی طرح آرڈر کا صیغہ نا، نہیں، لا تضرب یہ کام مت کرو. تو لا تقہر غالب مت آؤ اس کے اوپر. اما الیتیمہ بہرحال یتیم، فلا تقہر تو آپ اس پر غالب نہ آئیں. ٹھیک ہے نا. یعنی اس پہ سختی نہ کریں. غالب نہ آنے کا مطلب ہے جب آدمی غالب آتا ہے نا کسی پر تو سختی کرتا ہے، اسے ڈراتا ہے، تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کریں، سختی نہ کریں. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل، اور بہرحال سائل سوال کرنے والا، مانگنے والا. یہاں مراد وہی نہیں کہ کوئی کوشچن کرنے والا، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو یا بھکاریوں کو. واما السائل فلا تنہر. تنہر جو ہے نا اردو میں استعمال نہیں ہوتا، اس کا معنی تو جھڑکنا. کیا معنی ہے؟ جیسے قرآن میں والدین کے بارے میں آتا ہے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما،
کہ ان کو اف بھی مت کرو اور لا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت. جھڑکا مطلب حج ایسے نہیں کہتے ہم چلو یہاں سے اس طرح. ہائے ہائے ایسی عجیب صورتیں ہیں یار، قرآن کی تعلیمات دیکھو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو یتیم پر غالب نہ آئیں یعنی اس پہ سختی نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکیں مت. وَأَمَّا، اور بہرحال کچھ بھی ہو جائے، بِنِعْمَتِ، یہ نعمت دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسی تعلیمات نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، یعنی نعمت کے ساتھ کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کریں. فحدث، حدث سبح کی طرح. میں نے امر بنانے کا طریقہ بتایا تھا نا. یسبحو سے کیا کریں گے، یا گرا دیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے. تو حدثو سے شروع میں تا گرائی، آخر کو ساکن کر دیا. حدث بیان کریں. حدث یحدث، تحدیثاً کا معنی بیان کرنا. یہ لفظ ہوتا ہے نا تحدیث بن نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہ تو میں تحدیث بن نعمت، تو حدث بنعمت اللہ، بیان کریں اللہ کی نعمت کو. سمجھ رہے ہو، حدیث کو بھی حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیان کی ہوئی بات ہوتی ہے. جیسے شریف میں نے بتایا تھا نا، فعیل کا وزن مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. بھائی میں نے بتایا تھا نا کہ جیسے قتیل مقتول کو قتیل بھی کہتے ہیں، تو محدوث کو حدیث بھی کہتے ہیں. وہ چیز جو بیان کی جائے وہ کیا کہلائے گی، حدیث. فحدث اما بنعمت ربک، پس اپنے رب کی نعمت کو حدث بیان کریں آپ. یہ پوری صورت ہو گئی ہماری. کتنا ٹائم رہتا ہے؟ ابھی تو ہے، پوری ہو جائے گی تفسیر انشاءاللہ. بہت زبردست دلچسپ صورت ہے یہ. ساری اس قرآن کی صورتیں دلچسپ ہیں، لیکن یہ الگ ہی انداز ہے اس کا. ہوا یہ تھا کہ مکہ میں یہ جو 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں نا، تقریباً ساری ہی سوائے 2 صورتوں کے، یہ سب مکہ میں نازل ہوئی ہیں ابتدائی اسلام میں. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی وجہ سے وحی آنا بند ہو گئی، تاخیر ہو گئی. اس میں بہت دن ہوئے وحی نہیں آئی، تو غیر مسلموں نے یہ تانا دینا شروع کر دیا کہ ودع محمدن ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا. پہلے تو بتاتے رہتے تھے یہ نازل ہوا، یہ نازل ہوا، یہ نازل ہوا. اب تو کچھ بھی نازل نہیں ہو رہا، تو ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت شاق گزری، غم ہوا کہ وحی کیوں نہیں آ رہی بھائی. تو پھر یہ والی صورت نازل ہوئی، والضحی واللیل اذا سجا. اللہ نے قسم اٹھائی کہ دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ قرار پکڑ لے. قرار پکڑنا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب رات اندھیری چھا جاتی ہے نا، تو ہر چیز اس میں ٹھہر جاتی ہے. تو ہر چیز ٹھہرتی ہے، گویا رات ہی ساکن ہو گئی ہے. دن میں دیکھیں نا حرکتیں ہوتی ہیں، رات کا ایک ٹائم آتا ہے جس میں سب چیزیں خاموش. تو قرار پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یعنی یہ ایک تشبیہ ہے ایک طرح کی کہ چیزوں نے قرار پکڑا، گویا اس رات ہی کو سکون حاصل ہو گیا. تو اللہ نے قسمیں اٹھائی 2، اور قسم اٹھا کے فرمایا ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے، وما قلا، اور نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا. تو یہ قسموں کا کیا مناسبت ہے آپس میں؟ اللہ نے بتا دیا کہ جیسے دن بھی ہوتا ہے اور رات کی روشنی بھی ہوتی ہے. تو زمانے کے تغیرات ہیں نا، ہمیشہ ایک جیسا زمانہ نہیں رہتا. اللہ چاہتا ہے ایسی چڑھتی ہوئی دھوپ، اور 12 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے، ایک دم گھپ اندھیرا. تو جس طرح روشنی کے ساتھ اندھیرے بھی ہیں، تو ایسے ہی وحی کے ساتھ خاموشی بھی ہے. آپ پر وحی کبھی آئے گی اور کبھی نہیں آئے گی، یہ تغیرات ہیں. تو وحی کا نہ آنا یہ اندھیرا ہے، اس میں روشنی نہیں مل رہی نا. تو جو اللہ رات کے اندھیرے میں روشنی چھین لیتا ہے، تو وہ دوبارہ صبح بھی تو لے کر آتا ہے نا، وہی بھی روشنی دے بھی دیتا ہے. تو اللہ نے آپ سے وحی کی روشنی وقتی طور پر چھینی ہے، تو یہ وقتی طور پر ہے، وہ دوبارہ وحی نازل کر کے آپ کے ذریعے سارے جہاں کو ہدایت کے نور سے روشن کر دے گا. تو یہ بڑی خوبصورت مناسبت ہے اس میں. اس کو کہتے ہیں قسم اور جواب قسم. جواب قسم کہتے ہیں جس چیز پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کو جواب قسم کہتے ہیں، اور وہ جو قسم ہے اس کو قسم کہتے ہیں. تو قسم اور جواب قسم میں مناسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی یعنی گویا قسم وہ دلیل بن رہی ہوتی ہے اس جواب قسم پہ. تو اللہ نے فرمایا سورج کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم، جب وہ چھا جائے تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ تو تغیرات ہیں جو مصلحت اور حکمت کی وجہ سے ہوتے رہتے ہیں. ما ودعک ربک وما قلا. اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ جو غمزدہ ہو رہے ہیں، کہ یہ تانے دے رہے ہیں آپ کو اور پریشان کر رہے ہیں، تو غمزدہ اس لیے نہ ہوں کہ یہ دنیا کی آزمائشیں ہیں. آخرت آپ کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے. یعنی جب دنیا سے آپ جائیں گے
تو یہ ساری آزمائشیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اس دنیا سے. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، یعنی آپ نے یہ کیسے ان کے تانوں کا اثر لے لیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا. اگر چھوڑنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ماضی پہ کیسے کیسے حالات آئے ہیں، اس وقت اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا. تو اس کا مطلب اللہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ہاتھ تھام کے رکھا ہوا ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. تو پھر اللہ نے ماضی بیان کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دے دیا. کیسا یتیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد چلے گئے دنیا سے، پھر جب آپ پیدا ہوئے تو 6 سال کی عمر میں، بعض روایتوں میں 8 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو ابا سے بھی محروم، والد سے بھی محروم اور والدہ سے بھی. اب اس ایسے بچے کو کون عزت دیتا ہے؟ لیکن اللہ نے انتظام کیا آپ کے دادا کے ذریعے. دادا کے دل میں محبت ڈال دی، شفقت ڈال دی، انہوں نے اپنا سگا بیٹا سمجھ کے آپ کو پالا اور بہت خیال کیا کرتے تھے. عبد المطلب ہر جگہ جو ہے نا وہ آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں. لیکن چند ہی سالوں میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. تو کتنا غم لگتا ہے نا انسان کو کہ میری تو نہ ماں رہی، نہ میرے باپ رہے، اور نہ میرے دادا رہے جو اتنی محبت کرتے تھے. لیکن اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ ابو طالب کو پیدا کی، ابو طالب کی کسٹڈی میں دے دیا. اور جو ابو طالب آپ کے چچا تھے وہ بھی آپ سے ایسے ہی محبت کیا کرتے تھے جیسے دادا، اور وہ تو انہوں نے تو ساتھ دینے میں حد کر دی، کیونکہ انسان کو بہرحال خاندان میں کسی مرد کا، کسی بڑے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے بچوں کو. تو وہ ایسا ساتھ دیا انہوں نے کہ انہوں نے تو جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے اگرچہ ایمان تو نہیں لے کر آئے، مگر کفر کی حالت میں بھی ساتھ کافروں کا نہیں دیا، بلکہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. مشرکین مکہ نے جب بائیکاٹ کیا نا بنو ہاشم کا، 3 سال تک ناکہ بندی ہر طرح کی، اور شعب ابی طالب کی گھاٹی میں ان کو باؤنڈ کر دیا، محصور ہونا پڑا. تو اس گھاٹی میں 3 سال ابو طالب نے آپ کے ساتھ گزارے. حالانکہ ابو طالب نظریاتی طور پر مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، لیکن اپنے یتیم بھتیجے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے نا مذہب سے متفق نہ ہونے کی باوجود ساتھ کس کا دے رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور بالآخر ایک دن تو آپ نے کہہ دیا نا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میری طاقت سے زیادہ ہو. وہ بار بار آ کے، اور ابو طالب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہونے سے بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے، ورنہ عرب تو قتل کر دیتے. ابو طالب کا ایک مقام تھا، ایک سرداری تھی، ایک روب تھا. تو وہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابو طالب کی وجہ سے نہیں قتل کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں کو کی وہ بیان کرتے اور اسلام کی تبلیغ میں مسلسل لگے رہے تو بالآخر جو ہے نا وہ پورا وفد کی شکل میں ابو طالب کے پاس گئے مشرکین کے سردار، اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی وجہ سے رعایت کر رہے ہیں لیکن ہمارے صبر کی بھی ایک انتہا ہے. تو پھر وہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میری طاقت سے زیادہ ہو. یعنی میں تو تمہارا دفاع کر رہا ہوں لیکن جو ہے نا تم بھی لچک نہیں پیدا کر رہے اپنے دعوت میں، تم بھی دعوت دیے جا رہے ہو. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا. اس کے بعد بھی ابو طالب نے کہا میں جب تک زندہ ہوں تمہارا ساتھ دوں گا. تو یہ ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ فرماتے ہیں آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. وہ الگ بات ہے ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک کوشش میں لگے رہے کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن آپ کلمہ نہیں پڑھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں تاکہ میں آخرت میں آپ کی سفارش کر سکوں. لیکن موت کے وقت عرب کے سردار موجود تھے تو ابو طالب نے کہا کہ اگر میں نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا تو یہ سردار تانا دیں گے کہ ابو طالب عرب کا سردار تھا اور ساری زندگی باپ دادا کے دین پہ رہا، موت کے وقت موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا. یعنی پڑھنا تھا تو پہلے پڑھ لیتا میں، اب تو صرف موت کے ڈر سے ہی کلمہ ہوگا. تو میں یہ عار ذلت برداشت نہیں کر سکتا. اور اس کے الفاظ ہیں اخترت النار علی العار، میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا لیکن آگ دنیا کی ذلت کے لوگ مجھے تانا دیں کہ ساری زندگی تو اسلام قبول نہیں کیا اور بس موت کے ڈر سے، یعنی اس کو وہ ایک طرح کی اپنے خیال میں منافقت سمجھ رہے تھے. تو اور اس پہ ایک شعر بھی ہے بڑا دلچسپ کہ میں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، کہ مجھے یقین ہے اللہ کی قسم کہ محمد جو میرا بھتیجا ہے اس کا لایا ہوا دین تمام دینوں میں سب سے بہترین دین ہے. کیونکہ تعلیم تو جانتے تھے نا کتنی بہترین تعلیمات دے رہے ہیں وہ، لیکن کیا ہے لولا الملامۃ او حدار مصبۃ،
اگر ملامت اور یہ جو بعد میں برا بھلا کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. اسی پہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم بہت زیادہ ہوا تھا آپ کے انتقال کا, تو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے. تو آپ کو تو محبت تھی, آپ کے چچا ہیں اور ہونی چاہیے, تو لیکن یہ کہ ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے. تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا اللہ نے انتظام کیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کافر کے ذریعے بھی, کسی غیر مسلم کے ذریعے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں سارے اسلام دشمن نہیں ہوتے, ان میں بہت سے سپورٹر بھی ہوتے ہیں, تو ان کو آخرت میں سزا کم ملے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کہ یہ جو تھے انہوں نے آپ کا ابو طالب نے اتنا ساتھ دیا اور اتنی آپ کی جو ہے وہ خدمت کی, تو کیا ان نیکیوں کا ان کو قیامت کے دن اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں, اتنا اجر ملے گا کہ یہ قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, لیکن اللہ ان کو سب سے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا, پاؤں میں صرف آگ کی جوتیاں ہوں گی. تو یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. لیکن یہ کہ یہ سب سے کم ترین عذاب حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن, کافروں میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا, لیکن جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا, اس لیے کہ موت کس پر ہوئی تھی؟ شرک پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی ایسے ہی ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اپنے والدین جو ہمارے ایمان پر مرتے ہیں, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کم از کم دعا کا راستہ ان کے لیے اللہ نے کھول دیا. تو اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما, اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا, فآوا, تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. تو یعنی اللہ نے بتا دیا کہ اس وقت آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا, آپ کے ٹھکانے کا انتظام کیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا, اور فرعون ہی کے محل میں آپ پل کے بڑے ہوئے, وہ جہنم میں اور موسیٰ علیہ السلام جنت میں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کس سے کیا کام لے لیں. تو الم یجدک یتیما فآوا, کیا آپ کو یتیم نہیں پایا اور اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. ٹھکانے دینے کا مطلب آپ کے لیے ہم نے انتظام کر دیا. اس پر میں نے پوری تفصیل بیان کی تھی کہ عبد المطلب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی گئی, حضرت عبد المطلب, پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا انتظام کیا گیا. تو اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, اگر چھوڑا ہوتا تو بچپن میں اللہ آپ کے لیے ایسے انتظامات نہ کرتا. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی, ووجدک, اور اللہ نے پایا آپ کو ضالا, شریعت سے بے خبر, فہدی, سو باخبر کر دیا. یعنی یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے. پہلے جو اللہ کا احسان تھا وہ جسمانی احسان تھا, مادی احسان تھا, کہ آپ کو دنیا میں کفالت کی ضرورت تھی. دیکھیں انسان کی جو تربیت ہوتی ہے نا, دو طرح سے ہوتی ہے, ایک اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے, اور ایک اس کی صحت کا اور اس کی جو جسم ہے, باڈی ہے, اس کی کیئرنگ کا انتظام کیا جائے. تو تبھی والدین دونوں قسم کی بچے کی تربیت کرتے ہیں. ایک تو اس کی صحت کا خیال کرتے ہیں, اس کے لیے کوئی اس کے کسی کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے بچہ, جیسے باپ خیال کرتا ہے, ماں خیال کرتی ہے. ماں باپ نہ ہو تو پھر کوئی اتنا خیال نہیں کرتا, نہ کھانے کا ہوش, نہ پینے کا ہوش, کچھ بھی نہیں ہوتا, بچے بیمار ہو جاتے ہیں, بہت کچھ خراب ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. تو والدین کیا کرتے ہیں, یہ انتظام بھی کرتے ہیں. اور دوسرا ان کی ایجوکیشن, تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے. اگر صرف جسم کا خیال کیا جا رہا ہے, ایجوکیشن نہیں دی جا رہی, تو بھی بچہ برباد ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دونوں قسم کی تربیت کا انتظام کیا. جسمانی تربیت کے لیے ہم نے دادا اور دادا کے بعد چچا کا انتظام کیا, اور روحانی یعنی نالج کے لیے, علم کے لیے, وہ اللہ نے خود بذریعہ وہی آپ کو علم دینا شروع کر دیا, ورنہ آپ شریعت کے حکام سے کیا تھے, بے خبر تھے. ووجدک ضالا, اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا, فہدی, باخبر کر دیا, یعنی اتنی نالج دی ہے کہ اب آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. تو وہ تو نالج پھر آہستہ آہستہ ترغیب ہوتی چلی گئی نا. ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی, اور اللہ نے آپ کو مسکین پایا, فاغنی, غنی کر دیا. والدین جو تربیت کرتے ہیں آپ کی, والدین آپ کی جسمانی تربیت تو کرتے ہیں, باپ خاص طور پر, ماں بھی, تو لیکن دولت کے آنے نہ آنے کا والدین سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا. بلکہ اکثر دیکھا ہے کہ باپ نے بڑی اچھی تربیت کی, لیکن بیٹا ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس کچھ, وہ غریب ہے. تو غربت دور کرنا یہ والدین کے بس میں نہیں ہے. تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ووجدک عائلا, اللہ نے آپ کو مسکین پایا. یعنی تین طرح سے انسان پریشان ہو سکتا ہے نا, جسمانی تربیت کا انتظام نہ ہو,
ایجوکیشن کا انتظام نہ ہو اور پھر معاشی لحاظ سے کمزور ہو جائے. تو یہ تین لحاظ سے جو شخص جس کی یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں نا تو معاشرے میں ایک کامیاب آدمی سمجھا جاتا ہے. وہ بھائی آج بھی دیکھ لیں نا, بھائی بچے کا ماشاءاللہ خاندان ہے, اس میں بچہ پل بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے اور معاشی لحاظ سے یعنی ترقی بھی کرے گا یہ, کیونکہ اس کے پاس ایسے انتظام, جاب لگ گئی اچھی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں لحاظ سے ہم نے آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا. بچپن میں یتیم تھے تو کفالت کا انتظام کروا دیا, اس کے بعد نالج نہیں تھی تو ہم نے جبریل کے ذریعے آپ کو علم دینا شروع کر دیا, اور ووجدک عائلا فاغنا, وہی پہلے آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, غربت بعد میں دور ہوئی ہے. تو وہ غربت کیسے دور ہوئی ہے؟ ووجدک عائلا, کہ آپ مسکین تھے, فاغنا, آپ کو غنی کر دیا. تو تمام محدثین اور احادیث سے جو آیت کی تفسیر ملتی ہے وہ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی. تو اس شادی کی وجہ سے, اس نکاح کی وجہ سے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا. حضرت خدیجہ بہت مالدار تھیں. جو مالدار ہوتا ہے نا اسے کوئی ایماندار مضارب چاہیے ہوتا ہے. مضاربت عربی میں کہتے ہیں, فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ پیسہ ایک کا ہو, محنت دوسرے کی ہو, اور پروفٹ وہ پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کریں, اس کو مضاربت کہا جاتا ہے. تو بعض دفعہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہنر نہیں ہوتا, بعض دفعہ یا ہنر تو ہوتا ہے لیکن وہ محنت کر نہیں سکتا, بعض دفعہ جس کے پاس محنت ہوتی ہے پیسہ نہیں ہوتا. تو اب یہ دونوں چیزیں اگر مل جائیں تو ترقی ہوتی ہے. دونوں ملتی نہیں ہیں, اس لیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس اسے ایسا بندہ نہیں ملتا کہ جس کو پیسے دیں اور پھر یقین کر لیں کہ یہ دیانتداری کے ساتھ پروفٹ کو تقسیم کرے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے, نہیں سمجھ میں آتا, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ کسی کو بھی واسع خان کو دے دیں پیسے, آپ 30 کروڑ روپے دیں, ابھی تو بڑے ماشاءاللہ یہ رافع خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تو بڑے نیک پرہیزگار لگ رہے ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں, لیکن آپ ذرا دیں, کل سے سبق میں آنا بند ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو پیسے جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ وہ کما کے دے, 2-4 دفعہ تو کرتا ہے اس کے بعد پی جاتا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ظاہر عورت تھیں, وہ سفر نہیں کر سکتی تھیں, وہ اتنے پیسے کا کیا کرتی. تو انہیں علم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اچھا سوری یہ میں نے کہا نا کہ نبوت پہلے ملی غربت بعد میں دور ہوئی, ایسا نہیں, غربت پہلے دور ہوئی, نبوت آپ کو بعد میں ملی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال, آپ کنوارے تھے بالکل. حضرت خدیجہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں, 40 سال عمر تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ اچھا حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہیں نا دوسری دفعہ, تو حدیث میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے, خطبہا خطاب, بہت سارے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا, اور خطبہا اشراف قوم, قوم کے سرداروں نے پیغام بھیجے تھے نکاح کے. تو اس سے ہمیں اس کلچر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ شادیوں کا رواج تھا نا, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ 40 سالہ عورت بھی بیوہ ہو رہی ہے تو اس کے معمولی رشتے نہیں بلکہ قوم کے سرداروں کے رشتے آتے تھے. تو یہ اس لیے تھے کہ ظاہر ہے جب ایک آدمی نے 2-2 3-3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں تو نکاح کے لیے عورتیں ملتی نہیں تھیں. تو اب ایک عورت ایک دفعہ کیا 10 دفعہ بھی بیوہ ہو جائے گی, وہ رشتے بہت آتے تھے ان کے. تو حضرت خدیجہ جب دوسری دفعہ بیوہ ہوئی ہیں تو اشراف قوم, قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے. تو حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام گیا, تو حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ صادق اور امین ہیں, اور ان کی شرافت عرب میں مشہور تھی. تو انہوں نے اس نیت سے آپ سے نکاح کیا کہ ان کو میں اپنا پیسہ دوں گی تو یہ مضاربت کر کے مجھے ایمانداری کے ساتھ نفع تقسیم کریں گے. بلکہ میاں بیوی میں تو ظاہر اس طرح کا فرق نہیں ہوتا, میرا پیسہ تمہارا پیسہ. تو جب نکاح ہوا ہے تو حضرت خدیجہ نے پورا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو شام کا سفر کیا آپ نے, تجارت کی بہت, اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نفع دیا. تو حضرت خدیجہ کو بھی فائدہ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فائدہ ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انتظام کیا. تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ ووجدک عائلا فاغنا. تو لوگ یہ واقعہ سن کے کہتے ہیں کاش ہمیں بھی کوئی ایسی مل جائے کہ بیوی بھی مل جائے اور غربت بھی ہماری دور ہو جائے. تو بھائی آپ بھی ایسے صادق اور امین بنیں, محلے میں آپ کی شہرت ہو جائے کہ اتنا نیک آدمی کہ اس کو پیسے پکڑاؤ تو جو ہے, اور پھر لالچی بھی نہ ہو. حضرت خدیجہ نے تو اس نیت سے نکاح کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی اس نیت سے نکاح کیا. نبی نے تو ویسے ہی نکاح کیا کہ ٹھیک ہے, وہ مشہور تھیں شرافت میں. تو آج تو لوگ شادی کرتے ہیں ویزے کے لیے اور باہر جانے کے لیے, پھر جب جاتے ہیں تو ان لڑکیوں کو لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو ووجدک عائلا فاغنا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مسکین پایا اور غنی کر دیا. تو ایسے موقع پہ پورا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مشرکین کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا, تو اللہ فرماتے ہیں چھوڑا کہاں ہے, اتنے مشکل مواقع پر آپ کا خیال رکھا ہے. تو
جیسے اب تک نہیں چھوڑا آئندہ بھی اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو آپ ان کے طعنوں سے غمزدہ نہ ہو, مقصد بتانے کا یہ. اب اللہ نے چونکہ اپنی نعمتیں ذکر کی ہیں تو اب اللہ بتا رہا ہے کہ اے نبی, جب اللہ نے آپ پر یہ نعمتیں کی ہیں تو اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا, موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ علیک, کہ جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا نا, تجھے دولت دی ہے تو بھی اب لوگوں پر کیا کر, احسان کر. یہ دولت لوگوں پہ بھی خرچ کر, غریبوں کا خیال کر. تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ جو نعمت اللہ کسی کو دیتے ہیں, اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا شکر اس طرح پہ ادا کیا جائے کہ اس نعمت میں دوسروں کو بھی شریک کیا جائے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ آپ یتیمی کی حالت میں تھے, اللہ نے آپ کا انتظام کیا, تو اب آپ نے اپنی قوم کے یتیموں کو لاوارث نہیں چھوڑنا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ, بہرحال اب کچھ بھی ہو جائے, کیسے ہی حالات ہوں, آپ خود کتنے غریب ہوں, کچھ آپ کے پاس کھلانے کو روٹی نہیں ہے, لیکن یتیم کے ساتھ آپ نے سختی کا معاملہ نہیں کرنا. یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے کہ اللہ نے تو آپ کو جو ہے نا وہ یہ ایک نعمت دے دی, تو اب آپ نے بھی نہیں کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. حضرت زید ابن حارثہ جو غلام ہو کر آ گئے تھے, ایک طرح کے یتیم ہی تھے نا, کہ وہ غلام تھے, ان کے والدین ان سے چھوٹ گئے تھے, تو وہ اجمی بھی تھے اور غلام بھی تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. اور ایک جو عربی بھی نہیں ہے, اجمی ہے, دوسری قوم کے اور غلام ہیں. عرب تو اجمیوں کو عزت نہیں دیتے, آج بھی نہیں دیتے. آپ جاؤ عرب کنٹریز میں, اگر آپ غیر مسلم ہو پھر تو بہت عزت مل جائے گی آپ کو, لیکن اگر آپ مسلم ہو لیکن عربی نہیں ہو تو اکثر عزت نہیں ملتی. تو مشاہدہ تو یہی ہے, آگے اللہ ہی جانے کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے گاؤں دیہاتوں میں اور سنا دیندار عرب بہت اچھے ہوتے ہیں, واللہ عالم. تو ایک تو اجمی اور اوپر سے غلام بھی, تو وہ تو عزت کی کوئی چیز تھی نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. اپنی سگی پھوپھی ذات بہن کی ان سے شادی کی ہے. عرب میں قریش اور عرب عورت اور نبی کے خاندان کی, وہ کسی اور کو اس سے شادی کرا دیں یہ تو تصور نہیں تھا. تو ان کو جنگوں میں کمانڈر بنایا زید ابن حارثہ کو. اور زید ابن حارثہ صحیح بخاری مسلم کے مطابق ان کا جو لقب تھا حب رسول اللہ, حب کا معنی ہے انتہائی محبوب, یعنی اتنے محبوب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بنو خزیمہ کی کسی عورت نے چوری کی نا, تو نبی نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے. تو بعض لوگوں نے کہا سفارش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو لوگوں نے کہا کہ یہ سفارش زید ابن حارثہ ہی کر سکتے ہیں, زید ابن حارثہ سفارش کریں, وہ چونکہ نبی کے بہت ہی چہیتے ہیں. حب کا معنی ہوتا ہے چہیتا, تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں, کسی اور کی بات نہیں مانیں گے. تو زید ابن حارثہ نے جب سفارش کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے, اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا یا جرم کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے, چھوٹے لوگوں کو سزا دیتے تھے, اسی سے اللہ نے ان کو تباہ کیا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کریں گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹوں گا. تو یعنی یہ بتا دیا کہ میں اس لیے سفارش قبول نہیں کرنا, یہ تو اللہ کی حد ہے نا, اللہ نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہاتھ نہ کاٹوں. لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن کے باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں, بالکل لاوارث, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ٹھکانہ دیا, اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ان کو. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے تو چھوٹے بچے ہیں, تو میں کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں, یہ بچوں کا کیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے تو انا اسن منک, میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے. دوسرا یہ بچے جو ہے نا یہ اللہ اس کے رسول کی طرف, یعنی ان کو بھی ساتھ ہی لے آؤ. اب خود کی حالت کی ہے کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کھجور پانی پہ گزارا ہوتا ہے. لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا, پوری زندگی کفالت کی ان کی. ایک بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن ابن ابی سلمہ, تو وہ حدیث بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی, کنت فی حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ کل مما یلیک, سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. تو کھانے کے آداب میں محدثین یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا. تو یہ وہی یتیم تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا, تو ان کو آداب بھی سکھائے. تو اس سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں کہ بھئی یتیم کی کفالت بہت بڑے ثواب کی بات ہے. تو اور بھی بہت واقعات ہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یتیموں کا خیال کیا. اور آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل کو آپ جھڑکیں مت. یعنی اللہ نے آپ کی
غربت کو دور کر دیا تجارت کے ذریعے، حضرت خدیجہ سے نکاح کے ذریعے. تو اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب کوئی بیچارہ سائل آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے جو غریب ہے، جو مسکین ہے، تو اب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا تو اب آپ اس کو جھڑکنا شروع کر دیں. نہ نہ نہ، اب اس نعمت کے شکر کا تقاضا ہے کہ بھکاریوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے. تو اس سے یاد رکھیں، پیشہ ور پروفیشنل بھکاری مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بھکاری جو واقعی یعنی وہ واقعی مستحق ہو. تو اس سائل میں علماء کہتے ہیں دونوں قسم کے سائل داخل ہیں. ایک وہ سائل جو دنیاوی لحاظ سے بیچارہ مجبور و محتاج ہو، اور ایک وہ سائل جو آخرت کا محتاج ہو، یعنی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہو. تو اللہ نے آپ کو علم بھی دے دیا، اس میں دونوں نعمتوں کا شکر آ گیا کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے نا. دیکھیں پیچھے اللہ نے 3 نعمتیں بیان کی ہیں، خوب غور سے سمجھیں. ایک نعمت اللہ نے یہ بیان کی کہ اللہ نے یتیمی دور کی آپ کی اور دولت دی آپ کو، یعنی غنی کر دیا. یہ دونوں مادی نعمتیں ہیں نا، دنیاوی نعمتیں ہیں. اور ایک نعمت روحانی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو علم دیا. تو پہلی نعمت کا شکر کیا ہے؟ پہلی نعمت تھی یتیم کے ساتھ ناانصافی مت کریں. یعنی اللہ نے آپ یتیم تھے، آپ کی کفالت کا انتظام کیا، یہ نعمت تھی نا. تو اس کا شکر کیا ہے؟ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں. باقی 2 نعمتیں اللہ نے آپ کو دی تھی. ایک نعمت یہ دی تھی کہ آپ شریعت سے بے خبر تھے، اللہ نے باخبر کر دیا، یعنی آپ کو دین کا علم دیا اللہ نے. دوسری نعمت یہ تھی کہ آپ مسکین تھے، اللہ نے آپ کو دولت دی. تو ان دونوں نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ کوئی دین کا علم کسی کے پاس نہ ہو یا کسی کے پاس دولت نہ ہو، تو اور وہ آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. یہ مناسبت سمجھ میں آئی قرآن مجید کی؟ جھڑکنا نہیں ہے. سائل دونوں طرح کے ہوتے ہیں، کوشچن یعنی سوال پوچھنے والا، تو کوئی سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کے دین کے علم سے بے خبر تھے، اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ باخبر کر دیا. لہذا سائل یعنی وہ شخص جو دین کے علم سے بے خبر ہو اور آپ سے شریعت کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے آ رہا ہو، سائل یعنی سوال کر رہا ہو، تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو علم دیا. تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ علم لوگوں میں بانٹیں. اور اسی میں دوسری نعمت کا بھی تذکرہ ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، آپ مالدار نہیں تھے. تو اب کوئی فقیر مسکین آتا ہے، بیچارہ بھیکاری آتا ہے، آپ سے کچھ بھیک مانگتا ہے، تو آپ نے اس کو بھی جھڑکنا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے کیونکہ اللہ نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب یہ جنرلی ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ جتنے اللہ کے آپ پر انعامات ہوئے نا، جو اللہ نے بیان کیے ہیں یا اس کے علاوہ بھی، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں. کیونکہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بھئی یہ سب کچھ نہ بھی کر رہے ہو تو کم از کم اقرار کرے انسان کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ احسانات کیے ہیں. یہ اللہ کو پسند ہے. آج بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، جب بھی بولو بھائی کیسے حالت چلے، بھائی کیا کریں، لاک ڈاؤن میں بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. کوئی اچھی بات بھی انسان منہ سے نکالے نا، تو اللہ چاہتے ہیں کہ تم جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں وہ بھی بیان کرو. بھائی الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، کھانا کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کام سارے الحمدللہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہے ہیں. تو پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، یہ مطلب ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما رہے ہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ شکر ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں، حالانکہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، کس قدر پریشانی کے حالات چل رہے تھے، پوری قوم نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، جگہ جگہ تانے مل رہے تھے. آپ جب سجدہ کرتے تو وہ جو ہے نا اونٹ کی اوجڑی آپ کی کمر پہ لا کے رکھی جاتی. تو اللہ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اتنے سارے اللہ کے احسانات ہیں، تو آپ نے ان احسانات کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. تو یہ صورت مکمل ہوئی ہے. اس کا میں نمبر وار جو ہے نا، جو اس میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں وہ نمبر وار بیان کر دیتا ہوں. پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے صورت میں کہ حالات مختلف ہوتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں اور کبھی آزمائش والے حالات ہوتے ہیں. تو جب اچھے حالات ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے اللہ نے بتا دیا کبھی روشنی ہوگی تو کبھی رات ہوگی، مگر رات میں ٹینشن نہ لو، دوبارہ ہو جائے گی روشنی، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ پھر روشنی کی قدر ختم ہو جائے گی نا اگر ہمیشہ روشنی ہی رہے. تو یہ حالات چلتے رہتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ سب حالات ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بھی تو بتایا جا رہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو خطاب ہے اس سے. تو پہلا سبق یہ ملا کہ بھئی حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اگر ہم پر کبھی آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہم ماضی میں جھانک کے دیکھیں کہ اللہ کے انعامات بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں. اور ان انعامات میں سے بہت بڑا انعام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، اللہ نے آپ کی
کفالت کا انتظام کیا، اور ہم میں سے تو بہت سوں کو اللہ نے یتیم ہونے سے بچایا. یتیم کہتے ہیں بچپن میں باپ کا سایہ چھن جائے. بڑے ہو کر تو ظاہر ہے وہ تو ابا نے مرنا ہی ہوتا ہے، تو بچپن میں اگر باپ نہ ہو تو یہ بہت بڑی ٹینشن ہے. اور حقیقت ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اس کا، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے ان بچوں کا کوئی خیال نہیں کرتا، نہ ان کی تربیت ہوتی ہے، نہ ان کے مال کی حفاظت ہوتی ہے. ماں کا کام نہیں ہے بچے سنبھالنا، ماں صرف بیچاری کھلانے پلانے کی، ماں محبت بہت کرتی ہے، مگر جو سایہ باپ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ سایہ کسی اور ذریعے سے انسان کو، بچوں کو حاصل نہیں ہوتا. اور یہ پتہ چلا. تیسرا سبق ہمیں باپ کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. اسلام میں یتیم کے بڑے فضائل ہیں، اور یتیم کہتے ہیں بچپن میں جس کے ابا کا انتقال ہو جائے. تو جس کی اماں کا انتقال ہو جائے اس کے الگ سے فضائل نہیں ہیں، نہ الگ سے کوئی نام ہے اس کے لیے. وجہ کیا ہے کہ ماں کا انتقال جب ہو جاتا ہے نا تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے. وہ الگ بات ہے، ماں جیسا تو ظاہر ہے کوئی آلٹرنیٹ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ بچپن میں ماں کی ضرورت ہوتی ہے نا، جب چھوٹی ہوتی، بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت باپ کسی اور عورت کے ذریعے بھی بچے کی خدمت کروا لیتا ہے. نقصان تو ہوتا ہے، ظاہر ہے ماں جیسا تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کی تلافی ہو جاتی ہے. لیکن باپ کے نہ ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ پھر پوری زندگی تک بھی رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کی تربیت ہی نہیں ہوتی، اس کو اس کی نگرانی نہیں ہوتی. اس کو محلے والے آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، رشتہ دار ہی کھا جاتے ہیں اس کو، رشتہ دار اس کی جائیدادیں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، رشتہ دار اس کے ساتھ غلط سلوک شروع کر دیتے ہیں. پھر جو ہے نا وہ ماں کو کوئی شیلٹر دینے والا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ماں کے لیے ان بچوں کو پالنا اچھا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. ماں کو جاب کرنی پڑتی ہے بچوں کو چھوڑ کر، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے اس صورت میں نا باپ کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے ہمیں. چوتھی چیز کیا ہے، اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی اگر آپ کے رشتہ دار ہوں تو اس سے ہمیں حسن سلوک کا حکم. اسلام میں چاہے رشتہ دار مسلم ہو یا غیر مسلم، آپ کو حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی غیر مسلم تھے، اور آپ کے چچا ابو طالب بھی غیر مسلم تھے. تو اللہ نے آپ پر جو احسانات کیے دادا اور چچا کے ذریعے، ان احسانات کو بھی اللہ نے بیان کیا. تو ظاہر ہے دادا اور چچا کا بھی احسان تھا نا، تو اللہ نے اس کو بھی بیان کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غیر مسلم کا بھی احسان ہو سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، اپنے دادا کے ساتھ بھی اور اپنے چچا کے ساتھ بھی. تو آپ کے غیر مسلم رشتہ داروں میں اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو شریعت میں آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بلکہ رشتہ دار نہ بھی ہو، کوئی بھی غیر مسلم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. پانچویں چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے صورت میں، وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ جس نوعیت کا اللہ نے آپ پر احسان کیا، آپ پر لازم ہے کہ آپ اسی نوعیت کا احسان مخلوق پر کریں، پھر شکر ادا ہوگا. جیسے نبی یتیم تھے، اللہ فرماتے ہم نے آپ کو یتیمی کے شر سے بچایا، تو اب آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو اگر ہم میں سے کوئی بچپن میں اللہ نہ کرے کوئی جو درس سننے والے لوگوں میں کوئی یتیم ہو گیا اور اللہ نے اس کا انتظام کر دیا، اس کی کفالت کا انتظام ہو گیا، تو اس پر بھی لازم ہے کہ بڑے ہو کر وہ کس کا خیال کرے؟ یتیموں کا خیال کرے. تو یہ پانچویں بات پتہ چلتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا تو آپ بھی غریبوں کا خیال کریں. تو جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری. ہم سب غنی ہیں الحمدللہ، سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. قربت تو آج کل بہت ہی کم لوگوں میں ہے، زیادہ تر تو کھا پی رہے ہیں. خاص طور پہ جو درس سننے والے لوگ ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کے پیکج بھی ہے اور بل بھی جمع کرا رہے ہیں. اس کا مطلب انڈے پراٹھے کے پیسے تو ہوں گے ہی نا، اس کے بعد جو اضافی بچ رہے ہوں گے انٹرنیٹ پہ لگا رہے ہوں گے. ایسا تو نہیں پیٹ کاٹ کے وہ نیٹ کا پیکج خریدا ہوا ہے انہوں نے. تو اس لیے ان پر بھی لازم ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم غریبوں کا خیال کریں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارا خیال کیا. تو یہ بھی ہمیں اس صورت سے پتہ چلتا ہے. اور اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. اسی طرح علماء پر بھی لازم ہے کہ جو لوگ بھی سوال پوچھنے والے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے علماء ٹائم نکالیں. یہ نہیں کہیں کہ ہمارے پاس بس نالج، اب گھر کے دروازے بند کر دیے. اور تکبر میں ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا، نہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بس منہ ادھر. اسی کو سورہ لقمان میں فرمایا ولا تصعر خدک للناس. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب اللہ تجھے کوئی مرتبہ دے دے تو اپنے رخسار کو لوگوں سے پھیرنا نہیں ہے کہ وہ ٹائم نہیں ہے، بس ہر ایک کو ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے، اور ساری دنیا سے منہ موڑ کر اپنی دنیا میں مگن. ایسا نہیں ہے. اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو آپ کو لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور ایک اصولی جنرلی بات اللہ نے بتا دی کہ نعمتوں کو بیان کرو، شکر ادا کرو. تو یہ تو اس صورت کا اصل تفسیر تھی. اس میں کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، وہ میں بتا دوں، پھر یہ صورت انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. کہ بعض دفعہ علماء نے لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر میں، حضرت مولانا شریف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی سائل جو بھیک مانگنے آیا اور وہ مستحق نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے ڈرامے باز ہے،
تو اس کو جھڑکنا، اگر وہ آرام سے شرافت سے نہیں جا رہا تو اس کو جھڑکنا بھی جائز ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اس میں داخل نہیں ہوگا اس آیت کے تحت. دوسرا، اگر کوئی سائل مستحق ہے لیکن آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا پیسے تو ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک دوسرا اس سے بھی زیادہ مستحق ہے، یا دوسرا میرا رشتہ دار ہے، میں نے وہاں دینے ہیں، اس کو دوں گا تو وہاں قریبی رشتہ دار کو دینے سے محروم ہو جاؤں گا، اس بیس پہ آپ نے اس کو پہلے آرام سے منع کر دیا، بھائی چلے جاؤ میں نہیں دے سکتا، 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن اس کے بعد بھی وہ چپک رہا ہے تو پھر اس کو بھی جھڑکنا جائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں جھڑکنا کسی مجبوری سے ہے، اور وہ شرعی مجبوری ہے، جائز مجبوری ہے. یا تو پیسے ہی نہیں آپ کے پاس تو کیسے دیں گے اس کو؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان آیتوں کو سن کے بعض دفعہ لوگ وہمی بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں جو ایلفی کی طرح چپک جاتے ہیں، کمبل بن جاتے ہیں. وہ ایک آدمی جو تھا نا دریا میں، اس کو کمبل نظر آیا تو وہ دریا میں چھلانگ لگائی اس نے. لوگوں نے منع کیا، بھائی کمبل ہے تو دریا میں اپنی جان کیوں خطرے میں ڈال کے، چھوڑ لالچ کو، کمبل مارکیٹ سے تجھے ہم خرید کے دے دیں گے. اس نے کہا نہیں بڑا خوبصورت کمبل ہے، میں تو نکالوں گا. تو وہ دریا میں چھلانگ لگایا، اس نے چھلانگ لگائی اور اب جا کے کمبل کو پکڑ لیا. وہ کمبل نہیں تھا، وہ ریچھ تھا، اوپر سے کمبل لگ رہا تھا. اب جب اس نے کمبل کو پکڑا ہے نا تو ریچھ نے بھی اس کو دبوچ لیا. اب ریچھ اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے آگے لے کے جا رہا ہے. لوگوں کو یہ دور سے کھڑے ہوئے منظر نظر نہیں آ رہا تھا. لوگوں نے کہا پتہ نہیں یہ کمبل کو کیا مسئلہ ہے، کمبل سے کمبل ہی ہو گیا یہ. تو لوگ اسے کہہ رہے ہیں بھائی تیرے سے اگر کمبل نہیں پکڑا جا رہا، نہیں آ رہا تو چھوڑ دے کمبل کو، مر جائے گا. 1 دفعہ کا، 2 دفعہ کا، 3 دفعہ کا، یہ چھوڑ ہی نہیں رہا. تو جب لوگوں نے زیادہ کہا تو کہہ رہے بھائی میں تو کمبل کو چھوڑوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. مسئلہ یہ ہے کہ میں تو چھوڑ دوں لیکن اب کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں جو کمبل کی طرح چپک جاتے ہیں آپ کے ساتھ. تو آپ کے پاس یا تو پیسے نہیں ہوتے، یا آپ کو پتا ہے بھائی میں نے یہ زکوٰۃ ہے یا فطران ہے، میں نے پہلے سے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو دینی ہے. تو ایسے موقع پہ ایک دم نہ جھڑکیں اس کو، یہ گناہ ہے، ایک دم ہٹو، یہ تکبر ہے. اس کو آرام سے محبت سے کئی دفعہ سمجھا دیا، پھر بھی نہیں ہے تو پھر ڈانٹ بھی سکتے ہیں، یہ مجبوری ہے. تو یہ مجبوری میں ڈانٹنا جائز ہے. اسی طرح علماء کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو علماء پر واجب ہے کہ اس سے آرام سے تمیز سے بات کریں. تکبر سے بات کرنا، ڈانٹ دینا، کرو، یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی عالم نے کوئی، ظاہر ہے ہر ایک کے مختلف کام ہوتے ہیں نا. اب جیسے میں یہ درس ریکارڈ کروا رہا ہوں، اب کوئی دروازے پہ آ کے ڈھک 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 بجانا شروع کر دے، اور یہ جناب فہد بھائی نے جا کے دروازہ کھولا تو فہد بھائی نے اس کو بٹھایا کہ صوفے پہ بیٹھ جائیں، مفتی صاحب درس سے فارغ ہوں گے تو آپ کا مسئلہ بتا دیں گے. لیکن وہ آ جائے نہیں مجھے تو بھی پوچھنا ہے، مجھے تو بھی پوچھنا ہے، تو میں ظاہر ہے یہی سوچوں گا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ فرماتے ہیں جو سوال پوچھنا ہے اسے جھڑکو مت. تو میں کہوں گا بھائی آپ ذرا آرام سے بیٹھ جائیں، جب فارغ ہو جائیں گے تو ہم بتا دیں گے. نہیں ابھی بتاؤ. تو پھر 2-3 دفعہ تو تمیز سے سمجھایا جائے گا، اس کے بعد جھڑکنا بھی کیا ہے، جائز ہے. بھائی آپ کو بول دیا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ بیٹھو، ایمرجنسی ہے تو ہمیں بھی ایمرجنسی ہے. تو یعنی کوئی شخص جو اصول کی رعایت نہ کر رہا ہو، اور ایمرجنسی اگر ہے پھر تو ویسے بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن ایمرجنسی بھی نہ ہو اس کو. یہ ہمیں پتہ ہے یہ ہر دفعہ ایمرجنسی کے بہانے آ جاتا ہے. میرے پاس ایسے کال آتے ہیں کہ اتنی ایمرجنسی، ایسا لگ رہا ہوتا ہے ابھی یہ مر جائے، وینٹیلیٹر پہ ہے بس مر جائے گا، اور وصیت کرنی ہے، مجھے فون کر رہا ہے. فون کرو تو پتہ چلا کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی. فضول سی بات. 2:30 بجے ایک صاحب نے فون کیا رات کو، فون پہ فون، ایمرجنسی ایمرجنسی، بہت مشکل. میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگے کہ اگر میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، بہت ایمرجنسی کا مسئلہ ہے پلیز آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے. حالانکہ وہ کیسا وقت تھا، 2:30 بجے آدمی تو نہیں فون اٹھاتا، لیکن میں نے اٹھا لی. میں نے کہا جی فرمائیے. کہہ رہے بہت ایمرجنسی ہے، میں نے آپ کو صاحب تنگ کیا، مسئلہ بتا دیں. میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں کہ ہیجڑے کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل کون دے گا؟ تو میں نے کہا اگر اس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو مرد غسل دیں گے، عورتوں والی علامتیں زیادہ ہیں تو عورتیں غسل دیں گی. کہہ رہے نہیں بالکل بیچ کا ہے، بالکل 50% مرد ہے 50% عورت. میں نے کہا یار آج تک اپنی زندگی میں کبھی ایسا سنا نہیں کہ ایسا بیچ کا. اول تو ہجڑا کے مرنے کی کبھی خبر نہیں سنی، اور اس کے غسل کی. ہوتے ہیں مرتے ہیں لیکن علماء سے لوگ پوچھتے نہیں ہیں اس قسم کی چیزیں. اور پھر آج ہجڑا بھی مرا بھی تو ایسا کہ بالکل کیا ہے وہ بٹوین میں یہ بٹوین میری اپنی انگلش ہے، ایسا بیچ کا ہجڑا. تو مسئلہ تو مجھے معلوم تھا کہ اس کو تیمم کرایا جاتا ہے، لیکن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ایسا ہوا ہے کیا؟ کہہ رہے ہیں ہوا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو. اب آپ بتاؤ اس کو جھڑکیں گے نہیں؟ میں نے کہا یہ ایمرجنسی ہے ہو جائے تو. میں نے کہا اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ تو فضول قسم کے سوالات. تو ایسے سوالات یعنی کوئی آپ کا ٹائم بلا وجہ ویسٹ کر رہا ہو، فضول سوال پوچھ رہا ہو، یا نظام الاوقات کی پابندی نہ کر رہا ہو، کوئی ٹائم بتایا گیا ہے سوالات کا اس کا خیال نہ کر رہا ہو، یا یہ کہ آپ کی مصروفیت ایسی ہو کہ آپ خود سوالات کے جواب کے لیے آپ نے ایک سیٹ اپ بنا دیا ہو. جیسے بعض علماء تصنیف کر رہے ہیں، وہ بھی تو علماء عوام ہی کے لیے سوال جواب کی کتابیں لکھ رہے ہیں نا. اب وہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ بھائی کتاب چھپ جائے گی ساری دنیا اس کو دیکھ لے گی.